السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، حج و عمرہ کے دروس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ درس میں مدینہ کے بعض فضائل ذکر کیے گئے تھے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ مدینہ کی زیارت کے بعض آداب بتائے جائیں گے۔ محترم ناظرین، جب آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں تو آپ کی سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ مسجد نبوی میں حاضری دیں۔ مسجد نبوی میں جب پہنچیں تو داخل ہوتے وقت وہی دعا پڑھیں جو آپ عام مساجد میں پڑھتے ہیں، مثلا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا جب آپ داخل ہوں تب پڑھیں، اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو یہ دعائیں ہیں جو داخل ہونے اور نکلتے وقت پڑھی جاتی ہیں، اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ مسجد نبوی میں ایک پڑھی ہوئی نماز کا ثواب عام مساجد میں 1000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں ایک وقت کی نماز کا ثواب باقی تمام مسجدوں کے مقابل میں 1000 نماز سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ تو کوشش کریں کہ آپ مسجد نبوی میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ تو جب آپ پہلی دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اگر نماز کا وقت ہے تو جماعت میں شامل ہو جائیں، نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اگر تحیۃ المسجد آپ کو موقع ملے تو روضہ شریف کے اندر ادا کریں۔ اگر بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، دوسروں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہوئے نہیں، بلکہ اگر آسانی سے آپ روضہ میں جگہ پاتے ہیں تو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو جب 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیں، تحیۃ المسجد ادا کر لیں، تو اس کے بعد آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی قبروں کی زیارت کے لیے جائیں۔ سب سے پہلے جب آپ قبروں کی زیارت کے لیے آئیں تو سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور آپ پر اس طرح سے صلاۃ و سلام پڑھیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ لیں تو پھر اپنے دائیں طرف ایک قدم بڑھیں اور حضرت ابوبکر صدیق پر سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق پر جب سلام پڑھ لیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھیں اور ان پر اس طرح سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح سے باری باری تینوں لوگوں پر آپ صلاۃ و سلام پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ بقیع غرقد کی زیارت کے لیے آ جائیں، جسے آج جنت البقیع ہم سب کہتے ہیں اور جنت البقیع کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پر تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ تو بقیع غرقد میں جب آئیں تو وہاں پر یہ دعا پڑھیں، جیسا کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں بقیع کی طرف نکلتے تھے اور کہتے تھے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اللہم اغفر لاہل بقیع الغرقد۔ یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد پھر وہاں پر جو حضرات مدفون ہیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بعض احباب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مردوں سے اپنے حق میں دعا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ مردوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ تو آپ وہاں جائیں اور ان مردوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی طرح سے مدینہ میں رہتے ہوئے آپ مسجد قباء میں جائیں
جیسا کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو مسجد قباء جاتے تھے، سواری کے ذریعے بھی اور پیدل بھی، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسجد قباء میں جائیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں، کیونکہ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ اسی طرح مسجد مدینہ میں رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ میدان احد جائیں، جہاں پر شہداء کی قبریں ہیں، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ کی طرف نکلے اور شہداء احد کے جنازے کی نماز پڑھی۔ اسی طرح سے اگر آپ میدان بدر جانا چاہتے ہیں، جہاں پہ حق و باطل کی لڑائی لڑی گئی اور اس سے مقصود عبرت اور نصیحت ہو، نہ یہ کہ وہاں جائیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، تو ثواب کی خاطر نہیں بلکہ نصیحت پکڑنے کے لیے، عبرت پکڑنے کے لیے میدان بدر بھی آپ جا سکتے ہیں، جہاں پر اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی لڑی گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، جس میں 313 مسلمان تھے اور مقابل میں 1000 کافر تھے، اور 313 مسلمانوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے پورے قوت کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ جنگ لڑی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 1000 کافروں پر غلبہ عطا فرمایا۔ تو آپ عبرت پکڑنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے ان مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں، اور ثواب یا کسی لالچ میں کہ ہم وہاں جائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے ثواب میں بڑھوتری ہوگی یا ہمیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، تو جن مقامات کی زیارت اور اس پر اجر و ثواب کتاب و سنت سے متعین نہیں ہے، تو ہمیں اپنے دلوں میں ایسی باتیں نہیں رکھنی ہیں۔ تو یہ تھیں کچھ باتیں جو آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق حج و عمرہ کی سعادت سے بہرور فرمائے، اور مدینہ کی جو زیارت کے آداب ہیں، نبوی طریقے پر ہمیں زیارت کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔